السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں مہا رشید۔ آج کے پروگرام میں اسٹوڈنٹس کو پیش آنے والے مسائل کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں، خاص طور پر کورس ورک کو لے کر۔ علاوہ ازیں طلبہ کو کچھ ٹیچر سے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ پارشالٹی کو لے کر، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل سر رانا عدیل ممتاز کو خوش آمد کریں گے، اور آپ پروگریسو گرامر اسکول اور ایپیکس کالج کے CEO ہیں۔ سر السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سر سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس میں آپ کے نقطۂ نظر سے کیا خامیاں ہیں؟ دیکھیں، ایجوکیشنل اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت پالیسیز کی، سیکٹر کی، تو ہمیشہ لائف کے اندر ایک سسٹم کے اینڈ سے کچھ ہمیں ایشوز اور چیلنجز چلتے ہیں، اور کچھ ہمیں پرسنل لیول سے ایشوز اور چیلنجز چلتے ہیں۔ اگر تو میں بات کروں پاکستان کی پالیسی کی ریگارڈنگ ایجوکیشن، تو آبویسلی ہمیں اس پہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشنل سسٹم کو لے کر آنا ہے۔ اور ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی کیا ہے؟ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم یہ ہے جو ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ کرتا ہے، ایک وہ فاؤنڈیشن جس کی بنیاد رکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ جب تک ہمارے لیے کوئی ٹارگٹ یا ڈائریکشن یا فاؤنڈیشن نہیں ہوگی، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ویلیوز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہم جو بچہ پلے گروپ میں پڑھ رہا ہے، جو بچہ PhD کر رہا ہے، یا جو اسٹوڈنٹ PhD کر رہا ہے، یا ماسٹرز کر رہا ہے، یا MS کر رہا ہے، یا ایون FSC کر رہا ہے، تو ہم اس بچے سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم وہ ایکسپیکٹیشنز اپنے لیے سامنے نہیں رکھیں گے، ہم تب تک اپنی پالیسیز کو بہترین انداز سے وضع نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ان ویلیو بیسڈ چیزوں کو لانے کی، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے کریکولمز ڈیزائن کریں گے، جس کے بنیاد پہ ہم اپنے اسکیم آف اسٹڈیز ڈیزائن کریں گے۔ تو نمبر 1 تو جو مجھے ایک ایریا آف امپرومنٹ نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنے سارے کریکولم کو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں تیزی سے موو آن کرنا ہے ٹو ورڈز کہ ہم نہ صرف بچوں کے لیے جو نمبرز ہیں، جو ان کی اسیسمنٹس ہیں، اس اسیسمنٹ کرائٹیریا کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے مارکس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کے اندر کیا ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا وہ سب انگریڈینٹس، وہ سب فیچرز ایڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جو اس کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس کو ایک بہترین پاکستانی بننے کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور جو اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین طریقے سے پرفارم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے گریڈنگ سسٹم کو مرج کرنا ہے، اس انداز سے ڈیزائن کرنا ہے، اس انداز سے چاہیے ہمیں کہ ہم نہ صرف ان کے مارکس کو دیکھ رہے ہوں، بلکہ ہم ان کی جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، جو ڈے ٹو ڈے ان کی ٹریننگز ہیں، جو لائف لرننگ ہے ان کی، اس کو ہم ایڈ آن کریں۔ تو اگر ہم اس کی بنیاد پہ ان کو اسیس کر رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے بہترین طریقے سے آگے پرفارم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ سر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے پریپیئر کرنا چاہیے، یا ان کا امتحان کے لیے جو مارکس الاٹ کیے جاتے ہیں اس کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ انہیں رٹا سسٹم سے ہٹا کر ایک کنسیپچول پر لے آئیں۔ لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے، کچھ ٹیچرز کنسیپٹ کو کنسیپچول بیس آنسرز ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو میں نے لکھوایا وہی ہو، ایز اٹ از رٹا ہو۔ دیکھیں، یہ بنیاد ہے اسیسمنٹ کرائٹیریا کی۔ جب اسیسمنٹ کرائٹیریا ہی اس پہ بیس کر رہا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھا ہے بس مجھے اسٹریٹ فارورڈلی اس کا آنسر چاہیے، تو آبویسلی ہمیں اس اسیسمنٹ کرائٹیریا کے مطابق ہی ٹیچر کو پڑھانا پڑے گا۔ ان شارٹ یو بلیو ان سیمسٹر سسٹم جو ہم یونیورسٹی لیول پر جا کے فیس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سیمسٹر سسٹم میں بھی بہت ایریا آف امپرومنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیمسٹر سسٹم میں بھی ہمیں ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کو لے کر آنا ہے، ہمیں ہولسٹک ایجوکیشن سسٹم کو ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ کنسیپچول پڑھایا جائے، لیکن اس کنسیپچول کے ساتھ اگر ہم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے تیاری نہیں کیا، اگر ہمیں آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں سکھانے کے لیے۔ اچھا، سکھانا ہم کیوں چاہتے ہیں؟ سکھانا ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ایک بہترین انسان کی طرح گزاریں، اور وہ بہترین انسان ایک ایسا انسان ہو جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور جو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو جب تک بنیاد یہ نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا کیوں رہے ہیں،
تو تب تک ہمارے کریکولمز جو ہیں وہ اس طرح سے بہتری کی طرف نہیں آ پائیں گے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ان کو یاد بھی کروانا ہے, ہمیں میموری ٹیسٹ بھی لینا ہے, کیونکہ میموری ٹیسٹ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میموری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اسٹڈیز کو کنسیپچول بیس کرنا ہے, کریٹیکل تھنکنگ امپروو کرنی ہے, ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہے. مطلب اگر ہم صرف ایک پارٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چیزیں کبھی نہیں سمجھ سکتے. جب ہم ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. آج کل جیسا آپ بھی جانتے ہوں گے یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے مسٹر چپس کے حوالے سے کہ ہم نے مسٹر چپس کو گڈ بائے ہمیشہ کے لیے کر دیا. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے کہ مسٹر چپس کو ختم کرنا ایک بہتری تھی تعلیم میں, اور خاص طور پہ مسٹر چپس جیسے جب میں بھی اس دور سے گزر رہی تھی, میں نے بھی مسٹر چپس پڑھا تھا, تو میں بھی یہی سوچتی تھی اور میں اپنے ٹیچر سے سوال کر رہی ہوتی تھی کہ یہ کیوں لازم ہے کہ ہم اس مسٹر چپس یا کوئی بھی ناول, ناٹ اسپیسیفکلی مسٹر چپس, یہ کیوں ہم پڑھیں, اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کورس میں یہ پہلے کیوں تھا اور اب نہیں ہے, اس کی کیا خامیاں ہوں گی؟ دیکھیں کورس میں یہ پہلے کیوں تھا اس بارے میں تو خیر میں بہت زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن ہمیں ضرورت ہے آج اپنے لوکل ہیروز کو لے کر آنے کی. ہمیں ضرورت ہے وہ ہیروز یا پاکستانی ہوں گے یا وہ ہیروز مسلم امہ کے ہوں گے, وہ ہیروز ہمیں آج اپنے کریکولم میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. مسٹر چپس کا جو لیسن ہے وہ بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے پاس اس سے بہتر لیسن جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کیا میرے پاس ان سے بہتر ہیروز موجود نہیں ہیں. اگر میرے پاس ان سے بہتر آپشنز موجود ہے تو وائی ناٹ کہ مجھے سلیبس کے اندر اپنے ہیروز کو لے کر آنا ہے, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے ٹیپو سلطان کو بچوں کو پڑھانا ہے. So you think it's a good step towards Obvious. improvement. اچھا سر, ایک گلا بچے اکثر اپنے ٹیچر سے کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیچر سے نہیں کر پاتے تو دوسرے بچے آپس میں ایک ٹولہ بنا کے ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے اس کو اتنے اچھے مارکس دے دیے, پارشیلٹی. تو سنس یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر, یو ٹرین ٹیچرز ایز ویل, تو آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ یہ پارشیلٹی, کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی بندے یا بچے کو پسند کرتے ہو تو آپ آٹومیٹیکلی اس کی طرف, آپ کا ہارٹ جو ہے وہ جنراسٹی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, آپ کا دل. تو آپ کا کیا اس حوالے سے نقطۂ نظر ہے کہ کس طرح سے پارشیلٹی والا ایلیمنٹ ختم کر کے ایک کیا کہتے ہیں ایک میرٹ کے اوپر آپ اسیسمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنے اساتذہ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایکو ہے, میں جو دوں گا مجھے وہی ملے گا, میں جو بولوں گا میں وہی سنوں گا, یہ تو بات بڑی کلیئر کٹ ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے ہر ٹیچر کو ویلیوز پہ بیس کرنا چاہیے. کچھ تو زندگی میں ایسی ویلیوز ہوں جو ہم, کیونکہ ویلیوز ڈیسائیڈ کرتی ہیں پریورٹی. اگر میں نے یہ ویلیو اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنا لی کہ میں نے پارشیلٹی نہیں کرنی, تو پھر کچھ بھی ہو, مجھے کوئی پرسنلی اچھا لگتا ہو نہ لگتا ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں میرٹ پہ بات کروں گا. تو ہمیں ایک تو ویلیوز پہ اپنے ٹیچرز کو لے کر آنا ہے, خود میں ویلیوز بیس سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ہم سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے, سچ بولنا چاہیے, پارشیلٹی ٹھیک نہیں ہے, لیگ پولنگ ٹھیک نہیں ہے, نیگیٹو تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل تو اساتذہ کے اندر جو ہے وہ ویلیوز کو, تمام ٹیچرز جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, ایون اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنی ویلیوز لکھنی چاہیے کہ میری پریورٹی کیا ہے, کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس لیول ہے, وہ 2 ہو 3 ہو 4 ہوں اور وہ گریجولی ہم بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ویلیوز کی بنیاد پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا اور اس ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ ہم پرفارم کرنے میں کامیاب ہوں گے. نالج سکل کم رہ گیا فرق نہیں پڑتا, ویلیوز سٹرونگ ہیں تو ایٹیٹیوڈ ان ویلیوز پہ بیس کرتے ہوئے بہترین بنے گا اور ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنے ٹیچرز کی لائف میں لا سکتے ہیں. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے, مطلب ہم پڑھتے کم ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی بیعت کی تو ضرورت ہے لیکن ہم علمی بیعت نہیں کرتے. ہمیں آج علمی بیعت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کا کوئی ایک استاد ڈکلیئر کرنا ہے, ہمیں مختلف ایسی نشستوں میں جا کے بیٹھنا ہے جن سے ہم لرن کریں, ہمیں ٹریول کرنا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آج کا ٹیچر جو ہے وہ صرف پڑھانے میں سے نکل ہی نہیں رہا, اپنے نالج کو, اپنے سکلز کو, اپنی ویلیوز کو انہینس نہیں کر رہا. وہ انہینس کیسے ہوں گی؟ وہ انہینس ہوں گی نشستوں میں بیٹھ کے, وہ انہینس ہوں گی لائبریریز میں جا کے, وہ انہینس ہوں گی دنیا کے بارے میں انفارمیشن رکھ کے, وہ انہینس ہوں گی جب ہم ٹریول کریں گے. تو آج تو اساتذہ کو, اسٹوڈنٹس کو, ایون پیرنٹس کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہمیں
اس کو دیکھنا ہے, تو تبھی ہم پارشیلٹی جو ہے اس میں سے نکل پائیں گے. تھوڑا سا وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی بات مکمل نہیں کی, معذرت. اور دوسرا سوال کی طرف میں اسکپ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے چونکہ ابھی اپنی گفتگو میں بات کی ٹیچر اسسمنٹ کی, تو خاص طور پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں, دو وی ریسپیکٹ دیم الاٹ, بٹ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کا مائنڈ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اولڈ اسکول آف تھاٹس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں, اور جو ان کا مائنڈ فلیکسیبل نہیں ہو پاتا, اور وہ کمیونیکیشن گیپ کریٹ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے درمیان اور اپنے درمیان. تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ میرا بڑا اچھا اور پیارا تعلق سید سرفراز حسین شاہ صاحب سے ہے, اور میں پہلی دفعہ آج سے 3 سال پہلے انہیں ملا. بزرگ ہیں, بڑی ایج کے ہیں, بڑے سافٹ ہیں, بڑی فلیکسیبلٹی ہے, میں نے ان سے بڑا لرن کیا. تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی ایج میں جا کے فلیکسیبل نہیں ہیں, کم ایج والے بھی تو فلیکسیبل نہیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم فلیکسیبل نہیں رہتے, چاہے آپ کم ایج میں ہوں چاہے آپ بڑی ایج میں ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اساتذہ جو ہیں وہ صرف بڑی ایج میں آ کے ان کی فلیکسیبلٹی ختم نہیں ہوئی. ان کی فلیکسیبلٹی تو جب سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, وہ فلیکسیبلٹی تو تب سے ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے. ہاں, ہمیں اپنے نہ صرف خود سیکھنا, بینگ ٹیچر, میں ایک ٹیچر بھی ہوں, مجھے خود لرن کرنا. ایون آپ اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھاتے ہیں بچوں کو تو آپ بچوں سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو سید سرفراز حسین شاہ صاحب سے میں نے جو سیکھا وہ ٹالرنس سیکھا, پیشنس سیکھا. میری ان سے جتنی ملاقاتیں ہیں کہ ایون ہم اگر آج واصف علی واصف صاحب کو پڑھتے ہیں تو ہم ان سے پیشنس سیکھتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو 2 بھرپور طاقتیں ہیں, ان طاقت کے اندر جو انسان کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت ہے وہ پیشنس ہے. تو وہ پیشنس چاہے 30 سال کا ٹیچر ہو اور چاہے 60 سال کا ٹیچر ہو, دونوں کو ریکوائرڈ ہے. پیشنس, ٹالرنس. اپنے بچوں کو جب تک ہم سپیس نہیں دیں گے ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں لے کر بڑھ سکتے. سر, ایٹ دی اینڈ ایپیکس کالج کے آپ CEO ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں, تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ویژن تھا جس کو لے کر آپ ایپیکس پر آئے ہیں؟ ایپیکس ہی میرا پیشن ہے پہلی بات. اور پیشن کیوں ہے؟ پیشن اس لیے ہے کہ میں اور میری ٹیم, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ایپیکس گروپ آف کالجز کو اسٹیبلش کرنے کی. اور وہ پیشن اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ہم ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا پروسیس ہے, یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. تو ہماری جو آئیڈیالوجی اور جو ہماری فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے. ایون وہ سب لوگ جو ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ایون آپ کے اس چینل کے تھرو, ایون کسی بھی میڈیم کے ساتھ. تو ہم ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں جس انوائرمنٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ہم ایپیکس لیول پر لے کر آئیں, وہ پرفارم کریں ہم جو ہمیں اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ بننا جا رہا ہے تو وہ ایپیکس لیول اس کا جو ہے اس کو حاصل کرے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی ٹیچنگ میں ایپیکس لیول پہ آئے, اور ایپیکس لیول پہ آ کے وہ اس کو مسلسل جب کنزیکٹیولی ایپیکس لیول کو میٹ کر رہا ہوگا تو وہ اچیو کر پائے گا ایپیکسیلنس کو اپنی زندگی کے اندر. کیونکہ جب آپ پیک پہ آتے ہیں, ایٹ وانس آتے ہیں, کافی نہیں ہے, لیکن جب آپ مسلسل پیک پہ رہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایکسیلنس حاصل کی. تو میں اور میری ٹیم انشاءاللہ بہت فوکس ہیں اپنے سارے اس کمیونٹی کو جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو جڑنے والی ہے کہ ہم بہترین طریقے سے ایک فعال اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اینڈ آئی اینڈ along with the Urdu Point team we wish you a very best of luck regarding Apex College. اور اسی نوٹ کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے سیکھنا ضرور ہے. جہاں پر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا, وہاں پر آپ بیسکلی غلط سوچ رہے ہوتے ہو اور آپ لڑکھڑا جاتے ہو, گر جاتے ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان مہا رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.